لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ رمضان المبارک اللہ کا وہ محترم مہینہ ہے کہ جس نے ہمیں اللہ کی مہمانی کے لائق بنایا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ کی مہمانی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ بارگاہ خدا میں حاضری دینا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے اور ایک اہم موضوع ہے۔ میں ایک نئے رخ سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت ہم خود روزہ دار ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان سر سے لے کر پیر تک پورے وجود کے ساتھ روزہ دار ہو، بلکہ جسم کے بعض حصوں کا روزہ ہوگا اور بعض حصوں کا ہو سکتا ہے روزہ نہ ہو۔ تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں، کلیئر کر دوں کہ جیسے کسی کا ایک گھر ہے، اس نے ایک گھر میں ایک کمرے میں کسی تو سفید رنگ کرا رکھا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ پورا گھر سفید ہو۔ ایک روم میں گرین کلر کرا رکھا ہے، ہرا رنگ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ باقی کمرے میں بھی اسی طریقے سے ہر چیز میں تقریباً آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ کسی کے گھر میں اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پورا گھر اے سی ہو، یا گھر میں تو اے سی ہے مگر صحن میں، لان میں وہاں اے سی نہیں ہوگا، اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے۔ یا کپڑوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، زندگی میں جس رخ سے بھی آپ دیکھیں، ہمارے پاس بہت سے سامان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آدمی ضرورت بھر کی چیز کو اپنے لیے تیار کرتا ہے، اور اپنے بیڈ روم کو، ڈائننگ روم کو، ڈائننگ ہال کو، یا دوسری چیزوں کو اس اعتبار سے تیار کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے یہاں پائی جائے۔ ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی تقریباً یہی رہتا ہے کہ ہمارا روزہ جو ہوتا ہے وہ بعض حصے ہمارے جسم کے روزہ دار ہوتے ہیں اور بعض حصے روزہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب اگر سر سے لے کر پیر تک آدمی واقعاً روزہ دار ہے تو یہ روزہ دار مکمل روزہ دار کہلائے گا، لیکن اگر میں نے روزہ رکھا ہے مگر میری آنکھ روزہ دار نہیں ہے، میرا ہاتھ روزہ دار نہیں ہے، میری زبان روزے سے نہیں ہے، میرا دل روزے سے نہیں ہے، آپ کا شکم روزے سے نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے پیر روزے دار نہیں ہے، کسی کی سوچ روزہ دار نہیں ہے، کوئی ہے جو میوزک سن رہا ہے ماہ رمضان میں، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کیا اس کے کان روزہ دار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں روزے کا خیال رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ رکھا جائے، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، باقی تمام اعمال جو ہماری لائف اسٹائل تھی وہ وہی رہے جو سال بھر رہتی ہے۔ تو یہ کام تو ایک بیمار بھی کر لیتا ہے کہ وہ دن بھر کچھ نہیں کھاتا، بیمار پڑا رہتا ہے، لیکن اس بیمار کے نہ کھانے سے اس کا درجہ نہیں بڑھ جاتا، اس کا معرفت نہیں بڑھ جاتی ہے، وہ جنت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ جاتا، بیمار ہے، نہیں کھا سکتا، کھانا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر اس موقع کے اوپر ہماری آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ واقعاً ہم خود روزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی روزے دار بنائیں۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ واقعاً جو روزے دار ہیں، جو ان کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، وہ تقویٰ ان کے کس کس اعضاء کے اوپر اثر کرتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ اس میں وہ یہ ہے کہ دل روزہ دار ہونا چاہیے۔ روزہ دار دل، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ روزہ دار دل کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ پیش ہو، یعنی ہمارا دل صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے واقعاً ہر ایک کو دل جو ہے وہ صحیح و سالم دیا ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ کسی کے بارے میں بتا دیا جائے اس کے دل میں بلاک ہے، سوراخ ہے، دل کمزور ہے، ہارٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے، دیکھیے آدمی کتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جب اس ظاہری دل کو جو ہمارے جسم کو قوت دیتا ہے اور پورے جسم کو بلڈ اور خون سپلائی کرتا ہے،
اس کی اتنی قوت اور طاقت ہے، تو وہ دل اور وہ قلب جس سے ہماری روحانیت بلند ہوتی ہے، وہ قلب سلیم پروردگار عالم نے نیچر اور فطرت کے اعتبار سے سب کو صحیح و سالم دیا ہے۔ دنیا میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، آپ اس بچے کو دیکھیے، اس کے یہاں ایمانداری، پیار، محبت اور وفاداری، دوسری چیزیں جو کچھ بھی ہیں، جب تک بچہ اپنے بچپنے میں رہتا ہے اس وقت تک وہ اسی منزل کے اوپر کامیابی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور جب وہ دوست، احباب، ساتھی اور ماں باپ کی باتوں پہ لگ جاتا ہے تو پھر وہی قلب سلیم جو ہے اس کا قلب مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ طہروا قلوبکم من درن السیئات، گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ بناؤ تو تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی۔ اس خطبے میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، دیکھو یہ اللہ کا مہینہ ہے، برکت، رحمت، مغفرت کا مہینہ ہے، خلوص نیت کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں تمہیں سوال کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارا سوال، دعا ماہ رمضان میں کچھ بھی ہے تو اس کے لیے دل پاک ہونا چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ دل کیا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ دل بصیر ہونا چاہیے، دل کی نگاہیں کھلی ہونا چاہیے۔ سورہ حج میں ارشاد ہے، آیت نمبر 46، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، دیکھو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حقائق اور حقیقتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے تو دکھائی دے رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھنے کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے ہیں تو آنکھوں کی خطا نہیں ہے بلکہ ان کا دل بیمار ہے اور دل اندھا ہو چکا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ شر العمی عمی القلب، سب سے بدترین اندھا پن جو ہے وہ دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بری بیماری جو ہے اندھے پن کی وہ دل کی بیماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ اگر اندھا ہو گیا تو در حقیقت آنکھ اندھی نہیں ہے، آیت آپ نے امام نے فرمائی کہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو قلب قاسی، سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے یا برائیوں کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اور وہ پتھروں کی طریقے سے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب یہ دل ہمارے کیوں سخت ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جتنے زیادہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، دل سخت ہوتا چلا جائے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے الا لکثرت الذنوب، گناہ، دل صرف اور صرف کثرت ذنوب اور گناہوں کی کثرت کی بنا پر سخت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت اور ذکر کو انسان چھوڑ دیتا ہے، یاد الہی کو چھوڑ دیتا ہے، ترک عبادت سے بھی دل سخت ہوتے ہیں، اور ذکر کو بھی چھوڑ دینے سے، اللہ کو یاد کرنے سے بھی انسان جو ہے اگر محروم ہو جائے تو اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ میں خالی اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے ہاتھ میں تسبیح ہونا چاہیے، ذکر الہی لب پر ہونا چاہیے، ذکر خفی، ذکر جلی، علماء نے الگ الگ طریقے کے ذکر بتائے ہیں، اور کوئی بھی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سورہ الحمد کی تلاوت کریں جب کبھی یاد آ جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر، یا اسی طریقے سے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں، سورہ قل اعوذ برب الناس، جتنے بھی اذکار بیان کیے گئے ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار تسبیحات اربع جو کہی جاتی ہیں، چار تسبیحیں وہ عظیم الشان تسبیح ہیں جو واقعاً عبادت، بندگی کا نچوڑ ہیں، بندگی کی جان ہے، تو یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ یعنی ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یاد الہی دل سے نکل جاتی ہے، آدمی دنیا داری، بزنس، کاروبار اور دنیا کے فکر میں لگ جاتا ہے اور خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دل دیکھیے سب سے زیادہ نرم تھے۔ پیغمبر کو کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین،
جو پیغمبر کے چچا کا قاتل ہے، جو پیغمبر کے دوستوں کے قاتل تھے، جو حضور سرور کائنات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے آپ کے اوپر جنگیں چھیڑی تھیں، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، اللہ کے نبی ان کو معاف کر رہے ہیں جاؤ انتم الطلقاء، میں چاہوں تو تمہیں غلام بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے تم کو آزاد کر دیا، میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، میں تمہاری گردن مار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، لیکن میں تم کو چھوڑ دے رہا ہوں، آزاد کر دے رہا ہوں، اللہ کا کلمہ پڑھو، یہی تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے اور جاں بخشی کے لیے کافی ہے۔ تو بس اب یہ کیا ہے، کیوں ہے پیغمبر جاں بخشی کر رہے ہیں؟ اصل میں راز وجہ یہی ہے کہ پیغمبر سب سے زیادہ ذکر الہی کرنے والے ہیں، یعنی ہر سیکنڈ ہر لمحہ پیغمبر کا ائمہ طاہرین علیہ السلام وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا تھا، وہ یاد الہی میں گزرتا تھا۔ جب یاد الہی زیادہ ہوگی تو پھر دل بھی نرم سے نرم ہوگا، جب دل نرم ہوگا تو پھر ہر گنہگار اور خطا کار کو سینے سے لگا کر معاف کیا جائے گا۔ دشمن میں 30,000 کی فوج میں گھرے ہوئے انسان اپنے جانی دشمن جو گھیر کے لایا اس کو معاف کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ نہ کہے یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے سینے سے ہر کو لگا کے بتایا کہ دیکھو ذکر الہی، یاد الہی، شب عاشور صرف اور صرف امام حسین ذکر الہی کر رہے تھے، یاد الہی کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے یاد الہی سے ذکر دل نرم ہوتا ہے، اور اگر یاد الہی چھوڑ دی جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج کے معاملات میں دنیا داری فضول کی باتیں ہم اتنی کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ذکر الہی کے علاوہ دوسری بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر تم دوسری باتیں کرو گے تو اس سے دل سخت ہو جائے گا، اور اللہ سے سب سے زیادہ وہ دور ہوتا ہے جس کا دل سب سے زیادہ قسی ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے۔ سخت دل اللہ سے دور ہے۔ کھیل کی باتیں ہوں، دنیا داری کی باتیں ہوں، سیاست کی باتیں ہوں، ہم لوگ اتنی فضول باتیں کرتے ہیں کہ اس میں یاد الہی نہیں رہ جاتی۔ دنیا کی آرزو تمنا ہے، یہ مل جائے وہ مل جائے، اس سے بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا رہتا ہے۔ اور عدم ذکر الموت، انسان اگر موت کو یاد نہیں کرتا، ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں پوری زندگی زندہ ہی رہوں گا، 1000 برس زندگی ملے گی، 2-4 ہزار برس میں زندہ رہوں گا، لیکن عزیزان گرامی ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے اور ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ کورونا کے حالات میں سب نے دیکھ لیا کہ کس کس طریقے سے آدمی بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، اور کوئی سہارا اور کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو موت کو بھی کبھی کبھی یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس، موت کو یاد کرو کہ دل کی آرزویں تمنائیں مر جاتی ہیں اور تمہارا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور طبیعت نرم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لاہ و لعب، آج کے زمانے میں میوزک وغیرہ کا اور فضولیات سننے کا اتنا چلن ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، حتیٰ کہ دعاؤں میں، نیک خطبات میں، اچھی تقریروں میں بھی بغیر میوزک کے ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں کیا چھوٹی بہت میوزک ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم قرآن مجید کو میوزک کے ذریعے سنیں گے تب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا؟ دعائے کمیل کو میوزک کے ساتھ سنیں گے تب ہمارے اس میں مزہ آئے گا؟ حتیٰ کہ نوحے ہیں یا اشعار ہیں، قصیدے ہیں، معاذ اللہ خدا نہ خواستہ یہ ذکر اہل بیت ہے جو تلاوت قرآن کے برابر ہے، ذکر علی عبادت ہے، ذکر اہل بیت عبادت ہے، اس میں اگر خدا نہ خواستہ وہ میوزک لگا دیا جائے جو حرام میوزک ہے تو پھر اس سے دل کسی طریقے سے کیسے دل نرم ہوگا؟ ذکر الہی اور ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کے ساتھ اگر کسی حرام چیز کو مکس کر دیا جائے تو دل اور زیادہ سخت ہو جائے گا، پھر انسان کیا کیا کرتا دکھائی دے گا، یہ آج دنیا آپ کے سامنے ہے۔ لہذا دل کو نرم کرنے کے لیے آدمی کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فالتو چیزیں، فضول چیزیں اور خاص طور سے حرام میوزک اور حرام چیزیں نہ سنیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانا، اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ سونا، غفلت، یہ تمام چیزیں اور بہت سی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ لہذا بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ طاہر ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بنائیں
اور اس کے ذریعے سے پھر خدا کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ادھر سے بھی آواز آئے گی، میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم تیرے پاک و پاکیزہ نیک اور مصطفیٰ بندوں یعنی اہل بیت پیغمبر اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی ان کے صدقے میں طہارت کاملہ عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔